السلام علیکم۔ آج میں اپنے بڑے بھاری دل سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو حالات سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے وہ ہم نے اپنی 75 سالہ زندگی میں سوچا بھی نہ تھا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم دنیا کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں، چاہے وہ 50 کی دہائی ہو، 60 کی، 70 کی، یعنی کہ 2020-2025 تک دنیا بتدریج ترقی کرتی جا رہی تھی۔ بہت کمفرٹیبل لائف اسٹائل، بہت اسمارٹ اور بہت آرام دہ زندگی ہوتی جا رہی تھی۔ مختلف ایجادات، انوویشنز، اور خاص کر کے آئی ٹی اور پھر اے آئی کے آنے کے بعد تو ہر چیز بہت سہل ہو گئی، چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، ٹورزم ہو یا فائنینس ہو، سبھی اپنی اپنی جگہ پہ ترقی کر رہے ہیں۔ اور ان کو اس جگہ پہ لانے کے لیے بہت ہی محنت کی گئی، بہت لمبے عرصے سے ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑی بڑی کمپنیاں ڈیولپ ہوئی، بڑی بڑی انڈسٹریز بنی، بڑی بڑی بلڈنگز دنیا کی بڑی بڑی بنی۔ وہ شہر جو کبھی صحرا تھے وہ دنیا کے بہترین شہروں میں گرنے لگے، اور ساری دنیا کے لوگ وہاں کے بسنے کو اپنی پرائیورٹی تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اچانک کچھ سرفرے لوگوں نے اس دنیا کو جنگ کے انگاروں میں دھکیل دیا، بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی ذاتی انا کے لیے دنیا کے عوام کو ایک مشکل میں ڈال دیا۔ میں بات کر رہا ہوں امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو ایران پہ مسلط کی گئی۔ اس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں لوگ اپنی زندگیاں کھو چکے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں، لاکھوں بچے بے گھر ہو گئے ہیں۔ ترقی کا دور جس کے پیچھے اتنا لمبا عرصہ لگا تھا اس کو منٹوں میں مسمار کر دیا گیا۔ اور یہی نہیں، جن ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی ساری دنیا کے ملک اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں، اور پاکستان اس میں کوئی الگ نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنی دور جنگ ہونے کے باوجود ہمارے کریانہ کے دکان کے اوپر شاپنگ کرنے والی ہمارے عام مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگوں کی جیب پر یہ جنگ بھاری پڑ رہی ہے۔ چلیں اس کے بارے میں تو بہت بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت میں بات کروں گا جو اثرات پاکستان پہ، اس سینیاروں میں بات کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان کی تقریباً انرجی ہے وہ درآمدات سے حاصل کی جاتی ہے۔ 80% LNG باہر سے درآمد کی جاتی ہے، اپنے ہرمز کے ذریعے وہ گزرتی ہے۔ اب اس جنگ کے نتیجے میں جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو ایران نے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بحری راستہ گزر رہا تھا اس کے پاس سے، اس کو اس نے بلاک کر دیا۔ اس کو آپ نئے ہرمز کہتے ہیں۔ اس کے بلاک ہونے سے شپنگ بے انتہا متاثر ہوئی، اور یہاں سے جو کنٹینرز تیل اور دوسری اجناس اور پروڈکٹس لے کے گزرتے تھے وہ راستہ بند ہو گیا۔ تیل کی کھپت کم ہو گئی، اور ساری دنیا میں تیل کی اور گیس کی ضروریات ویسے تو بڑھی جا رہی تھی، یہ کمی ہونے کی وجہ سے اس ملک میں اور خاص کر پاکستان میں اس کا بڑا اثر ہوا۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا اس کے اندر وہ ٹورزم، ہمارے ریمیٹنس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاکستانی محنت مزدوری کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جس سے حکومت اور پاکستان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، وہ کم ہو گئے۔ اس کی سدباب کے لیے ہماری حکومت نے بڑے ہی سمپل قسم کے اسٹیپ لیے کہ پیٹرول کو مہنگا کر دیا، اسکولز میں چھٹیاں کر دی، آفیسز میں ورک ایٹ ہوم کر دیا،